بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین علینا وعلیہم اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا وقال تعالی ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شب جمعہ کی طرح ہم سب کو اس جمعہ میں بھی جمع فرمایا اور ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جمعہ کا دن بڑا مبارک دن ہوتا ہے۔ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہوتا ہے، اور جب جمعہ کا دن آتا ہے انسان اور جناتوں کے علاوہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں سب ڈرنے لگ جاتی ہیں، کپ کپانے لگ جاتی ہیں۔ وہ اس لیے کہ ان مخلوقات کو یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت آ جائے۔ یعنی جمعہ کا دن جب آتا ہے تو اس مخلوق کو اتنا ڈر لگنے لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت طاری ہو جائے۔ وہ تو بے عقل مخلوق ہے، لیکن اس کو اتنا خیال ہے کہ قیامت طاری نہ ہو جائے۔ اگر قیامت طاری ہو گئی تو ہم کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے انسان اور جناتوں کو، وہ اس بابرکت عبادت سے اتنا زیادہ دور ہے، بہت زیادہ۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جس شخص نے 3 جمعہ مسلسل چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک مہر لگا دیتا ہے۔ اس مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیکی کا کوئی بھی کام اس کے دل پر اثر نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 1 الف لام میم کے پارے میں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے جس کے دل پر مہر لگ گئی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ نے یہاں جو جمع فرمایا اپنی خاص عبادت کرنے کے لیے، اور جمعہ کی جو عبادت ہوتی ہے وہ بہت اہم اور بڑی بابرکت عبادت ہوتی ہے۔ جمعہ کا دن بڑا مبارک دن ہوتا ہے۔ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے گویا کا ایک عید کا دن ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو عید ہی کی طرح مناتے تھے، لیکن افسوس کہ آج کے دن دیکھو جمعہ ہے، لگ ہی نہیں رہا کہ آج جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن میں تو مسلمانوں کو اس طریقے سے مسجد میں آنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ہے تو ہم چلیں، بلکہ صرف جمعہ ہی کے لیے نہیں، 5 وقتہ جب اذان ہوتی ہے اور مسلمان اپنے کانوں سے اس آواز کو سنتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو اسی وقت اپنا کام دھام چھوڑ کر کے اللہ کی طرف چلے آنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے مقررہ وقتوں میں۔ اب یہ جو فجر کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، عصر تا عشاء، یہ مقررہ وقت ہے، اللہ کی طرف سے مقررہ وقت ہے۔ تو ہم سب کو ان اوقات میں جمع ہو کر کے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن افسوس کہ آج مسلمان اذان تو سنتا ہے، اس سے بھی بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہے، میوزک چل رہا ہے، گانے سننے میں مست ہے،
ٹی وی دیکھ رہا ہے تو ٹی وی بند ہی نہیں ہو رہا، اس کی آواز کو تو میوٹ کر دیں گے، آواز بند کر دیں گے اس کی، لیکن وہ تو تصویر جو کا تو تھا، وہ منظر تو سامنے سب جو کا تو آ رہا ہے۔ ابھی میں نے 2-3 ہفتے پہلے شاید بیان کیا تھا، آپ لوگوں نے سنا تھا، اس میں نے ایک بات کہی تھی کہ آج مسلمان کس بات کا رونا روتے ہیں، کس بات کے آج مسلمان حکومت کو گالیاں دیتے ہیں، قصور اپنا، غلطی اپنی، پیروں پہ کلہاڑی خود اپنے مار رہے ہیں مسلمان، کیوں دوسروں کو گالیاں دیتے ہو؟ اپنے گریبان بچھا کے دیکھو کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، دین پر کتنا مسلمان چل رہا ہے، نمازوں کے لیے کتنے مسلمان آ رہے ہیں، قرآن کریم کو اپنے طاقوں میں سجا کے رکھ دیا، دھول لگ گئی، افسوس تک نہیں کہ قرآن ہمارا کہاں رکھا ہوا ہے۔ ڈوب مر زندگی ہے مسلمانوں کی، ایسے مسلمانوں پر لعنت ہے، اللہ کی 100 لعنتیں ہیں۔ قرآن کریم کو رکھ دیا، اس کے سال ہاں سال اس کو رکھا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے۔ تو مصیبت نہیں آئے گی کیا رحمت اللہ کی آئے گی ایسے حالات میں؟ حالات تو ہم نے خود نے بگاڑے ہوئے اپنے، جیسے اعمال ہوگے ویسے حالات اتریں گے آسمان سے۔ ایک واقعے میں بارہا آپ لوگوں کو سنا چکا ہوں، پھر میں اس واقعے کو ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا تھا کہ اللہ کے نبی، میرا ایک کپڑوں کا کاروبار ہے، میں جاتا ہوں تو ٹھیک، لیکن شام کو آتا ہوں تو مجھے نقصان ہوتا ہے، اور اس طرح کا منظر اور اس طرح کے حالات۔ اللہ کے نبی نے نہ تو کہا یوں ہم دعا کر دیں گے، نہ تو یوں کہا کہ چلو یہ وظیفہ پڑھ لینا اللہ برکت دے، لیکن یہ بتاؤ اگر اللہ کے نبی ان کو کوئی وظیفہ بتلا دیتے اس وقت، اور بتاؤ کسی چیز کی کمی باقی رہ گئی تھی؟ نہیں۔ یا اگر اللہ کے نبی دعا کر دیتے تو کسی چیز کی کمی باقی رہ گئی تھی؟ نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اعمالکم امالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حاکم ہوں گے۔ یہاں میں ایک بات اور بتاتا چلوں، وہ تو صحابی تھے، اور اللہ کے نبی کے ایک ایک اشارے پر مر مٹنے والے تھے، اپنی جان کو قربان کرنے والے تھے، اپنی جان مال اولاد کو سب کو قربان کرنے والے تھے اللہ کے نبی کے ایک اشارے پر۔ دراصل یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے مبارک الفاظ، وہ جملہ، وہ ہم تک پہنچنا تھا، وہ ہم تک پہنچنے تھے۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے جیسے اعمال ہیں، ہم کیسے اعمال کر رہے ہیں؟ جیسے ہمارے اعمال آسمان پہ چڑھیں گے اور آسمان سے ویسے حالات اتریں گے۔ تو کیوں ہم حکاموں کو گالیاں دیتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ ہم کتنے دین پر چلنے والے ہیں؟ اگر وقت ملے نا، اگر اصل میں 15-20 منٹ مجھے ملتے، اگر قریب مجھے 1.5 گھنٹہ ملے تو پوری تفصیل میں آپ کو سمجھاؤں۔ موٹی موٹی باتیں میں بتلا دیتا ہوں، اللہ خیر کرے، اللہ ہم سب کو ان باتوں پر ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک بات اگر دل میں بیٹھ جائے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے تو وہی بات ہم سب کے لیے کافی ہوگی۔ زندگی کے اندر اگر دین نہیں ہے تو ایک جانور ہم سے بہتر ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، بزرگ تھے، ان سے کسی نے آ کر کہا کہ حضرت یہ جو میرا بکرا ہے نا، میرا جو بکرا ہے وہ آپ کی داڑھی سے اچھا ہے، آپ سے اچھا ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ یعنی کہ انہوں نے یوں کہا کہ آپ سے اچھی جو ہے وہ میرے بکرے کی داڑھی ہے۔ وہ اللہ والے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ صحیح کہتے ہو۔ انہوں نے غصہ نہیں کیا، انہوں نے ان کو ڈانٹا نہیں، انہوں نے کہا کہ واقعتاً آپ صحیح کہتے ہو، اگر اللہ نے مجھے معاف کر دیا تو پھر تو آپ کے بکرے کی داڑھی سے میں اچھا ہوا، اور اگر اللہ نے پکڑ کر لی تو یقیناً آپ کے بکرے کی داڑھی مجھ سے اچھی ہے۔ آج ہم نے ایک چلہ جماعت میں لگا لیا، سال لگا دیا، 4 مہینے لگا دیے، ہم اپنے آپ کو علامۃ الدہر سمجھنے لگتے ہیں کہ بس ہم یہ سب کچھ، اب جو بھی ہیں ہم یہ، ہماری وجہ سے دنیا چل رہی ہے۔ یہ خیال آ چکا، انسان کو تکبر لے کے مارتا ہے۔ انسان کو کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے کسی بھی چیز پر۔ تکبر صرف یہ نہیں ہوتا آدمی کے پاس مال آ گیا تو تکبر کرے گا، نہیں، تکبر کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ لیکن بہرحال
تو میری بتانے کی منشا جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ آج اگر ہمارے اوپر یہ اس طرح کے سخت حالات آ رہے ہیں تو یقیناً یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، ایک حکمت کے باعث یہ حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں۔ اور ابھی آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا ابھی دھرم سنسد ہریدوار میں کیا ہوا، مسلمانوں کو کاٹنے کی اتنی سخت وعید آئی۔ اچھا آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، آپ کو معلوم بھی ہو گیا ہوگا، ان میں سے جس نے ایک بات یہ کہی تھی کہ دلی سے ہریدوار تک 20 لاکھ مسلمان ہیں، سب کو قتل کر دو، لیکن اسی بندے نے صاف صاف مہاتما گاندھی کے بارے میں بھی بڑی گندے الفاظ بولے تھے، لیکن اس کو تو گرفتار کر لیا گیا، لیکن جو دوسرے لوگ تھے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی پر گستاخی کیے جا رہا ہے، اس کو اب تک اریسٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ آپ ذرا سوچیں۔ کالی چرن اس کا نام تھا جس کو اریسٹ کیا گیا بدھ کے روز، اس کو کیوں اریسٹ کیا گیا معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ اس کو اریسٹ اس لیے نہیں کیا گیا، اس نے مسلمانوں کے ہم سب کے خلاف بولا، اس نے آپ سب کو قتل عام کرانے کی دھمکی دی، اس لیے آپ اس کو اریسٹ نہیں کیا گیا؟ نہیں، اس کو اگر اریسٹ کیا گیا ہے اس نے مہاتما گاندھی کے اوپر جو گندے الفاظ بولے اس لیے اس کو اریسٹ کیا گیا، ورنہ اور بھی تو لوگ تھے، صرف اس اکیلے نے ہی مسلمانوں کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، اور بھی لوگ تھے، ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا؟ لیکن میں یہاں پہ یہی سمجھتا ہوں ان لوگوں کو موقع بولنے کا اگر مل رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، ہم خود ان کو موقع دے رہے ہیں، ہم خود اپنی باتیں ان کو دے رہے ہیں۔ بتائیے آپ لوگ، ہم نماز کتنی پڑھتے ہیں، غریبوں کی کتنی مدد کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کتنا کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے جب بات جہیز کی لینے دینے کی آتی ہے تو سب سے آگے اس میں رہتے ہیں، مانگتے ہیں لڑکی والوں سے جا کر کے۔ لعنت ہے ایسے مسلمان پر جو مانگتا ہے نا 2 روپے بھیگ کے اس کے ہاتھ پہ رکھ کے اس کو چلتا کر دو۔ ایک درد دل میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنا، اگر اس چیز کو سمجھو اور زندگی میں اگر دین کو داخل کر لو تو یقیناً انسان کی زندگی کی کامیابی ہے، ورنہ تو میدان حشر میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور میدان محشر تو بہت دور کی چیز ہے، پہلے قبر کے منظر سے نمٹ لینا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، جس وقت وہ قبرستان میں سے گزرا کرتے تھے اس قدر روتے، کسی نے پوچھا اے عثمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت جہنم و دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں اس وقت آپ نہیں روتے، جب قبرستان سے گزرتے ہو آپ اتنا کیوں روتے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اپنے کانوں سے سنا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جو اس منزل سے نکل گیا آگے کی تمام منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائے گی، اور جو اس میں پھنس گیا نا آگے کی تمام منزلوں میں آٹومیٹک پھنس جائے گا۔ جب پہلی منزل سے وہ نہیں نکلا دوسری منزل میں تک کیسے پہنچے گا؟ تو میرے بھائی حقیقت یہ ہے ہم سب کو اپنے اعمال درست کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں دوسروں کو گالیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ایک موٹی سی اور بات میں بتلا دوں، ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اللہ کی مدد، میں آپ کو بتلاؤں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ طالبان کی فتح ہوئی نا، دیکھا نا آپ نے، لیکن سب اللہ والے ہیں، اللہ سے مانگا۔ 20 سال انہوں نے امریکہ سے جنگ لڑی طالبان والوں نے، اور اللہ سے مانگتے بھی رہے، جو ان کو ملا رکھا سوکھا انہوں نے کھایا، وقت پہ نماز پڑھی، اللہ سے مانگا۔ لیکن آج ان کے سامنے جو دنیا کی سپر پاور ملک کہلانے والا امریکہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا، تو دنیا آٹومیٹک ان کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی۔ جو دنیا ان کو ماننے کو تیار نہیں تھی، اللہ کی طرف سے اب دنیا ہی ان کی مدد کرنے کو تیار ہے۔ کیسے؟ وہ دین پر چل رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کے احکاموں پر عمل کر رہے ہیں، اسلامی شریعت انہوں نے لاگو کیا، اور ایک سعودی عرب جو اسلامی شریعت میں جو مداخلت کیے وہ جا رہا ہے۔ تو میرے بھائی اعمال ہمیں صحیح کرنا ہے، حالات تب صحیح ہوں گے۔ اگر ہم نے اپنے اعمال کو درست کر لیا تو حالات خود بخود صحیح ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز میں نے ابھی قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی تھی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے مقررہ وقتوں میں۔ تو سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ تو بھائی بتاؤ نماز پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟
انشاءاللہ دیکھو میں نے چند موٹی موٹی باتیں میں نے بتا دی. حقیقت یہ کہ اگر حالات کو چاہتے ہو کہ درست ہو جائیں، چاہتے ہو کہ حالات ہمارے اوپر سے اللہ اس کو رفع دفع کر دے، تو ہمیں اپنے اعمال درست کرنے ہوں گے. اور اعمال کیسے درست ہوں گے؟ اپنے معاملات صحیح رکھو، اپنے معاملات صحیح کرو، اللہ حالات کو صحیح کر دے گا. بس خیر باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن اب ٹائم نہیں ہے. بس دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی یہ بتاؤ کہ نماز پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ نماز پڑھنا سب سے دوسری چیز ہے کہ اپنے معاملات کو درست کرنا، معاملات بہت بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.